السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، کتاب رب العالمین میں باب نمبر 31 چیپٹر نمبر 31 اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے مستحق کو ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر کسی کو ہدایت فرماتا ہے، کسی کو ہدایت نہیں فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ ہدایت کو اپنا کر چلتے ہیں، ہدایت ان کو ملتی ہے، اور بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے مستحق کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہدایت کے لائق ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہدایت کا مستحق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے اللہ کے علم کے حساب سے کہ کون سا اللہ کا بندہ ہدایت کا مستحق ہے اور کون سا بندہ ہدایت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ یہ ہر اس شخص کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو اور وہ ہدایت کے پانے کے لیے صحیح کوشش کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، سورہ شورى آیت نمبر 13۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو شخص اس کی طرف لوٹ آئے اسے اپنی طرف ضرور ہدایت دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی طرف ضرور ہدایت فرماتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص میں ہدایت کی سچی طلب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ورنہ اگر اسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتا تو غریب اور محتاج لوگ کہاں سے ہدایت پاتے؟ کالے حبشی غلاموں کو کون ہدایت دیتا؟ ہر ایک اپنوں کو ہدایت بانٹتا اور غیروں کو محروم رکھتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہدایت کو اپنے اختیار میں رکھا، اور اس ہدایت کو رنگ اور نسل، مال، دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسان کی طلب کی بنیاد پر عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ تو جو انسان ہدایت کی طلب رکھتا ہے، ہدایت پانے کے لیے سچی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ لیکن جو ہدایت کی طلب کرے ہی نہ، جس کو ہدایت کی کچھ پڑی ہی نہ ہو، ہدایت کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کر رہا ہو، ہدایت کی دلچسپی ہی نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کیسے ہدایت فرمائے گا؟ ہدایت کا یہی قانون ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جو بھی ہدایت مل گئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک کالے کلوٹے حبشی غلام تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی قانون ہدایت ہے کہ حضرت بلال جیسے حبشی غلام کو بھی ہدایت مل گئی، لیکن ابو جہل اور ابو لہب جیسے عرب کے سردار ہدایت پانے سے محروم رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں ہدایت کی طلب تھی، لیکن ابو جہل اور ابو لہب کے دل انکار اور ضد سے بھرے ہوئے تھے، اسی ضد کی وجہ سے وہ ہدایت پانے سے محروم رہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے چچا ابو طالب بھی ہدایت نہ پا سکے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، بلکہ شرک پر مرنے کو پسند کیا۔ جب ابو طالب نے کلمہ توحید کو قبول نہیں کیا اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے آیتیں نازل فرمائیں،
ان آیات میں آپ کے لیے نصیحت بھی تھی اور تسلی بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، سورہ قصص آیت نمبر 56۔ اے نبی، آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ جسے چاہو ہدایت دے دو، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کے دل میں ہدایت کی سچی طلب ہے اور کس کے دل میں انکار ہے، لہذا جو شخص ہدایت کا طلبگار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر قادر نہیں تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت کو داخل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچا دینا، عقیدہ توحید کو لوگوں تک پہنچا دینا، اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ ہدایت دینا کس کا کام تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی، اس میں اس کی طرف سے کوئی کمی یا کوتاہی نہیں تھی، بلکہ یہ خود ان کا عیب تھا، ان انسانوں کا یہ عیب تھا، ان کے دلوں میں طلب نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی۔ یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کسی کو ہدایت دے، لہٰذا ہدایت کو اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے۔ یقین رکھو وہ سچی طلب رکھنے والوں کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ہدایت کے لیے دعائیں کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعائیں کرنی چاہیے۔ باب نمبر 32، چیپٹر نمبر 32، اللہ بندوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے اور جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کس کی طرف بلاتا ہے؟ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے۔ جنت سب سے بہترین جگہ کا نام ہے۔ وہاں بڑے بڑے محل ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، بہترین کھانے پینے اور کی چیزیں ہیں اور لباس ہیں۔ وہاں عالی شان سواریاں، ہر قسم کی راحت، نہ وہاں تکلیف ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا ہے اور نہ ہی موت ہے۔ تو وہاں جو ہے بہترین آرام اور آشائش کی چیزیں ہوں گی۔ ایسی عمدہ اور اعلیٰ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ اپنے بندوں کے لیے، وہ بندے جو اللہ کے دین پر چلیں، توحید اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو دنیا میں بسایا تو انہیں یہ بات بتائی کہ دنیا کی زندگی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہے بس۔ اگر انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق گزارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بسائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ جو انسان اللہ کے حکم پر چلے گا، دین اسلام پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی باتیں مانے گا، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو ایسے انسان کے لیے جنت ہوگی اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اسی لیے بنایا ہے کہ اس میں نیک لوگوں کو بسائے۔ وہ خود چاہتا ہے کہ بندے جنت میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس آیت نمبر 25۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کہاں بلا رہا ہے؟ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی دعوت سارے بندوں کے لیے ہے، لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے جنت کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ
چاہتے ہیں کہ جنت ملے اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ جنت ملے، تو اگر ہمارے دلوں میں ہے کہ ہمیں جنت ملے تو ہم سب کو جنت کے راستے پر چلنا ہوگا۔ جنت پانے کے لیے جو اصول اور قوانین اور شریعت ہے اس کو اپنانا ہوگا۔ لیکن جنت کا راستہ کون سا ہے؟ جنت کا راستہ یہ نبی کا راستہ ہے۔ جو شخص دنیا میں اس راستے پر چلے، نبی کے راستے پر چلے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، آخرت میں یقینی طور پر اسے جنت ملے گی، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص جنت میں داخل ہو گیا اس کے لیے جنت کی ساری نعمتیں حلال ہو جائیں گی، جنت کی ساری نعمتیں اس کے لیے حاضر ہو جائیں گی۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں جنت کے معاملے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں لیکن دل یہ بیدار ہے، دل جاگ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارے صاحب کے لیے ایک مثال ہے، انہیں یہ مثال سنا دو۔ ایک فرشتے نے کہا لیکن یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ اس پر دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں کھانے کی دعوت رکھی، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے بھی اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور وہ کھانا کھایا، لیکن جس نے اس بلانے والے کی بات نہیں مانی وہ نہ گھر میں آیا اور نہ ہی اسے وہ کھانا نصیب ہوا۔ فرشتوں نے کہا ذرا اس مثال کو واضح کر دو تاکہ یہ صاحب سمجھ جائیں۔ اس پر ایک فرشتے نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرا فرشتہ بولا کہ ان کی آنکھیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ گھر جنت ہے۔ جس گھر کے بنانے کی بات کہی گئی ہے کہ وہ گھر کیا ہے؟ جنت ہے، یعنی اللہ نے جنت بنائی ہے اور جنت کے تمام انعام اور نعمتوں کو پانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ، تو جو بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو بات نہیں مانے گا وہ جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ گھر جنت ہے اور لوگوں کے پاس جا کر انہیں بلانے والا شخص کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بانٹنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7281۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے، جنت میں کھانے پینے عیش و آرام کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور اس جنت میں داخل ہونے کے لیے، جنت کی ان نعمتوں کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ دنیا میں اللہ کے بندوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا گویا وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، تو جو اللہ کے رسول کی بات مانے گا، اللہ کی بات مانے گا، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے تمام انعام اور نعمتوں کو پائے گا۔ لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے وہ جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، ماننے والے اور نہیں ماننے والے، ایک ماننے والے ایک نہیں ماننے والے، جنت والے اور جہنم والے۔ تو جو اللہ کے رسول کی بات مانے گا جنت میں جائے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان دعوت رکھی ہے،
اور سبھی کو اس دعوت میں بلایا ہے، اپنے سبھی بندوں کو اس دعوت میں بلایا ہے، امیر، غریب، عرب، عجم، پڑھے لکھے، ان پڑھ، ہر ایک کو اس جنت میں داخل ہونے کا موقع دیا۔ لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جنت والے راستے کو اپنائے، زندگی بھر اسی راستے پر چلتا رہے۔ جنت والا راستہ کون ہے؟ کون سا راستہ ہے جسے ہم جنت کا راستہ کہہ سکتے ہیں؟ تو جنت والا راستہ اسلام ہے۔ جنت والا راستہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جنت والا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی اور اپنے رسول کے ذریعے لوگوں کو جنت کی دعوت دی۔ اب جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے وہ اس دعوت میں شریک ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت والے راستے پر چلنے سے انکار کر دے، اسے جنت میں جانا بھی نصیب نہ ہوگا۔ جو شخص جنت سے محروم ہو جائے وہ بڑا ہی بدقسمت انسان ہے، کیونکہ اس نے جنت کا موقع پا کر بھی اسے ضائع کر دیا۔ ایسا شخص خود ہی اپنی ناکامی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا راستہ دکھایا تھا، لیکن اس نے جنت والے راستے کی بجائے جہنم والے راستے کا انتخاب کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہم جنت کے راستے پر چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلیں، تب ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی اور جنت کی نعمتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 33، چیپٹر نمبر 33، اللہ کی مغفرت اور اس کی سزا۔ جو بندہ بھلائی کرتا ہے وہ اللہ کی انعام کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو وہ اللہ کے انعام کا مستحق بن جاتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ جو اچھا کرے اس کو انعام ملے اور جو برا کرے اس کو سزا ملے۔ یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عدل و انصاف کے ساتھ رحم و کرم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم بھی کرنے والا ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، لیکن وہ ایک رحم کرنے والا مالک ہے، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ یقیناً وہ مجرموں کو سزا دیتا ہے، لیکن جو بندے معافی کے حقدار ہوں انہیں ضرور معاف کر دیتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سورہ ہجر آیت نمبر 49 اور 50۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا فرماتا ہے؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر، دونوں آیتوں میں، سب سے پہلے اپنی مغفرت اور رحمت کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی نہایت ہی دردناک ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بننا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنی ہے۔ کیسے؟ اللہ کی باتوں کو مان کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچنا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چل کر۔ اللہ کے یہاں مغفرت بھی ہے، اللہ کے یہاں مغفرت بھی ہے اور عذاب بھی، لہٰذا ہمیں اللہ سے معافی کی امید بھی رکھنی چاہیے
کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے اس کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے معافی کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، اور معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ہمیں ڈرنا ہے، یہ نہیں کہ عذاب سے بالکل بے خوف ہو جانا ہے، نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کی امید رکھنی ہے اور عذاب سے ڈرتے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں سے اتنا ڈرنے لگ جائیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اللہ کے عذاب سے اتنا بھی نہ ڈریں کہ اتنا ہمارے دلوں پر اللہ کے عذاب کا ڈر حاوی ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے ہم نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، نہیں۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اللہ کی رحمت کے بھروسے گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، یعنی اتنی زیادہ امید کر لیں، اتنی زیادہ کہ اللہ کی جو رحمت کی اتنی امید کر لیں کہ اللہ ضرور رحم کرے گا، اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کبھی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی معافی کی امید رکھنی ہے، معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں ڈرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے، گناہوں سے بچیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مجرم وہ ہے جو جانتے بوجھتے گناہ کرے، جو جان بوجھ کر انسان گناہ کرے وہ اللہ کا مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص مجرم نہیں جو لا علمی میں غلطی کر جائے، جو نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے، وہ مجرم نہیں، کیونکہ اس انسان کو علم ہی نہیں۔ اب جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھے تو وہ انسان مجرم نہیں۔ مثال کے طور پر کسی قوم کے پاس اگر دین کا علم ہی نہیں پہنچا اور کسی نے انہیں بھلائی اور برائی کے بارے میں بتایا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، کیونکہ یہ لوگ لا علم ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مجرم وہی ہیں جو علم آ جانے کے بعد بھی غلط راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، سورہ انعام آیت نمبر 131۔ یہ اس لیے کہ تیرا رب کسی بستی کو اس کے ظلم یعنی گناہوں کے سبب ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس بستی میں رہنے والے حق سے غافل ہوں، یعنی جب تک ان کو حق کا علم نہ ہو، باطل کا علم نہ ہو، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی بستی والوں کے پاس اللہ کے دین کا پیغام ہی نہیں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتا، کیونکہ جس شخص کو بتایا ہی نہ گیا ہو کہ گناہ کیا ہے، اسے سزا دینا اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ سزا کا حقدار وہ شخص ہے جسے گناہ سے آگاہ کیا گیا ہو لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرتا رہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء میں آیت نمبر 15، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جو شخص ہدایت کو اپنائے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہی کو اپنائے تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی ہر انسان اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، ہر انسان اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا، اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کسی قوم کی طرف رسول نہ بھیجے تب تک اس قوم کی برائیوں پر، ان کی غلطیوں پر، ان کے گناہوں پر اس قوم کو سزا نہیں دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی قوم اسی وقت عذاب کی مستحق قرار پاتی ہے جب وہ اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیں، اللہ کا پیغام پہنچنے کے باوجود اسے قبول نہ کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ نیکی کرنے والا اللہ پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنے ہی فائدے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ ہم اور آپ جو نیکی کرتے ہیں، ہم اور آپ اللہ پر احسان نہیں کرتے بلکہ ہم اور آپ نیکی کرتے ہیں، اس کا ثواب اور اچھا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ لہٰذا ہر انسان اپنے فائدے کے لیے نیکی کر رہا ہے، اللہ پر احسان نہیں کر رہا ہے۔ اور گناہ کرنے والا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا ہے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو گناہ کرنے والا بھی یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا کچھ نقصان کر دیں گے، نہیں، وہ انسان گناہ کرے گا، اسی کو نقصان ہوگا، اسی انسان کو نقصان ہوگا۔ پھر آخرت میں ایک گناہ گار اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈال سکتا۔ جس نے گناہ کیا اس کا بوجھ وہی ڈھوئے گا، اور نہ ہی کوئی خود سے دوسرے کے گناہ اپنے اوپر لے سکتا ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ ہم دوسرے انسان کا گناہ اپنے کندھے پر لے لیں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر شخص کو اس کے گناہوں کا حساب دینا ہے اور اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کی گناہ دوسرے پر نہیں ڈالتا، ہر شخص کو اسی کے عمل کے مطابق سزا دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی طرح قیامت میں بھی وہ اپنے گناہوں کا الزام کسی اور پر ڈال کر بچ جائے گا۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسا کام کرتے ہیں، غلط کام کوئی اور کرتا ہے اور پھنس کوئی اور جاتا ہے۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا خود دوسروں کو پھنسا دیتا ہے، دوسروں کا نام آ جاتا ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ جس طرح دنیا میں اس کی غلطی پر بھی اس کے رشتہ دار اس کا ساتھ دیتے تھے، قیامت کے دن بھی وہ اس کے کام آئیں گے۔ نہیں، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تمہارے دل میں ایک خیال آتا ہوگا کہ لا علمی میں غلطی کرنے والا شخص تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، یعنی جس انسان کو علم ہی نہیں ہے دین کے بارے میں، اب وہ انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے۔ لیکن کیا ایسا شخص بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے جس نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہو؟ ہاں، ضرور بچ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو جو انسان جان بوجھ کر، جسے معلوم ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، جنہیں سب چیز معلوم ہے، اس کے بعد بھی وہ غلطی کریں، گناہ کا کام کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے انسانوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ایسے انسان سزا سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ وہ انسان اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 74۔ یہ لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، گناہ اگر ہو جائے تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ ایک گناہ گار بھی اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے، ایک گناہ کرنے والا بھی اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے، چاہے وہ گناہ گار کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے، بلکہ بعض بندوں کو تو وہ خود ہی اپنی طرف سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے ہی خلاف حدیں پار کر دی ہیں، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے ہی خلاف حدیں پار کر دی ہیں،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہ کس کے لیے پیغام ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے، اللہ کے ایسے بندوں کے لیے جو بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، بہت زیادہ گناہ میں جو ہے مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت کی امید دلائی ہے جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر بیٹھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تب بھی ایسے انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور معاف فرما دیتا ہے جو اللہ سے سچی توبہ کرے۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بلکہ اگر ایک شخص نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، پھر موت کے وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو جو انسان غرغرہ سے پہلے، غرغرہ کہتے ہیں موت کا آخری وقت، کہ جب جو ہے الٹی سانس آنے لگے، حلق میں جو ہے جان پہنچ جائے، اس وقت اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو غرغرے سے پہلے انسان کو توبہ کرنا ہے، غرغرے کے وقت اگر کوئی توبہ کریں گے وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو غرغرے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ صحیح الجامع میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 6132۔ اسی طرح سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ تمام حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے غرغرے سے پہلے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے کہ زندگی بھر کے گناہ بھی موت کے وقت توبہ کر لینے سے معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت کی امید میں گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، اور جب اسے نصیحت کی جائے تو اللہ کی رحمت کی آیتوں اور حدیثوں کا حوالہ دینے لگے۔ اللہ کی رحمت کو آڑ بنا کر گناہ کرنا عقل مندی نہیں، بلکہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ وہ جان بوجھ کر انسان گناہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ لوگ اللہ کی جو ہے معاف کرنے کی امید میں، اللہ کی رحمت کی امید میں گناہ پر گناہ کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ کر فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی معافی سے ہمیں کبھی بھی امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔